نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود صدق الله العظيم. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد أفضل الصلوات. سورت قاف ساتویں منزل پہلی سورت 26واں پارہ اور آج سورت قاف کا رکوع نمبر 3 یعنی آخری رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس کی ابتدائی 5 آیات مبارکہ اس رکوع کی تلاوت کی گئی ہیں اور سورت کی آیت نمبر 30 31 32 33 اور 34 تلاوت کی گئی ہیں. آج کی تلاوت کردہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا قیامت والے دن حل من مزید کہنا کہ اور لوگ میرے اندر داخل کرو اس کا ذکر کیا گیا اور اس کے بعد باقی 4 آیات میں اہل جنت کا ذکر کیا گیا ہے. قیامت والے دن فرمایا کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے کوئی باقی نہیں رہے گا تو جہنم کیا کہے گی؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأت. فرمایا کہ اس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی ہے؟ وَنَقُولُ هَلْ مِن مَزِيد. وہ کہے گی اور لے آؤ اور لے آؤ. ہاں جی وہ بار بار یہ پکارے گی. تو آتا ہے روایات میں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کا پاؤں جہنم میں رکھیں گے اور وہ چپ ہو جائے گی اور قطو یعنی بس بس وہ کہے گی بس. اب اس کے بارے میں کیا کیفیت ہے؟ اللہ رب العزت کا پاؤں مبارک، پنڈلی مبارک، عرش پر استوا، یہ ساری چیزیں متشابہات میں سے اس کی کوئی آدمی کیفیت بیان نہیں کر سکتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد اللہ کی خاص تجلی ہے کہ وہ جب ڈالے گا جہنم کے گی بس اب مزید نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. اور متقیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت ان کے بالکل قریب ہوگی، جنت ان سے دور نہیں ہوگی. تو یہاں متقی لوگ، تقوی یہ کس کو کہتے ہیں متقی؟ فرمایا کہ جو حدود شریعت کی پابندی کرتا ہے اس کو پامال کرنے والا متقی نہیں ہے. جو اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر لیتا ہے، اتباع سنت کی کوشش کرتا ہے، سنت کی مخالفت نہیں کرتا، سنت کو توڑتا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ حضور کی سنت سے ایسی محبت کرتا ہے کہ وہ جان دینے کو تیار ہوتا ہے لیکن سنت چھوڑتا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو بہرحال فرمایا ھذا ما توعدون، یہ جنت وہ چیز ہے کہ جس کا ہم نے کیا کیا؟ بولو وعدہ کیا. کس سے؟ لکل اواب، ہر اس شخص سے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف دوڑنے والا، اللہ کے حکم پر مر مٹنے والا، اللہ کے حکم کی طرف لپکنے والا. میں اور آپ محاسبہ کریں تو شاید ہم میں کوئی بندہ ہو. جی ہاں شاید. ہاں جی تو اس لیے یاد رکھنا ان لوگوں کی زندگی اور ہوتی ہے. وہ یوں ہوتے ہیں جیسے اندھیرے میں آسمان پہ چاند کیا ہوتا ہے؟ بولو چمک رہا ہوتا ہے 14ویں رات کا. وہ آج کے معاشرے میں یوں لوگ نظر آتے ہیں جو اس آیت کا صحیح مصداق ہے.
یا ذہن میں رکھیں، جو صحیح اس کا مصداق ہے وہ آج کے دور میں یوں ہے. تو اس لیے بہرحال فرمایا لکل اواب، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور پھر فرمایا حفیظ، وہ حفاظت کرنے والے. کس کی؟ اللہ کے حکموں کی. کس کی بولو؟ اللہ کے. ہاں تو اب بتاؤ ہم حفاظت کرنے والے یا توڑنے والے ہیں؟ بولو. کوئی حفاظت کرنے والا تو ہاتھ کھڑا کر دے. یہ صرف دین نماز کی بات نہیں ہو رہی، پورے دین کی بات ہے. کس کی؟ سارے بولو. جی پورے دین کی. اور نماز کا حال تو ہمارے سامنے نہیں. ہاں جی، اس کے اندر جو سنت طریقہ ہے کھڑے ہونے کا، وہ سارا معاملہ ہم تو اس پر پورے نہیں اتر رہے. ہاں جی، نماز کے اندر خاص طور پہ جو سری نمازیں ہوتی ہیں آہستہ تلاوت والی، اس کے اندر اگر اتنی انسان اونچی نماز پڑھے کہ ساتھ والے تک آواز چلی جائے تو سجدہ صاف واجب آ جاتا ہے. جان بوجھ کے پڑھے نماز ہی نہیں ہوتی. کتنے ساتھی پوری مسجد میں ان کی نماز آواز گونج رہی ہوتی. زور ہے، اثر ہے. ہاں جی، ان نمازوں کے اندر اگر کوئی اتنی اونچی پڑھتا ہے کہ ساتھ کھڑے ہونے والے تک کیا چلی جائے تو سجدہ صاحب کیا آ جاتا ہے، کیونکہ اس میں آہستہ پڑھنا واجب ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پوری مسجد میں وہ آواز گونج رہی ہوتی، ہم تو اس کو پورا نہیں کر رہے. جان بوجھ کے کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے. بھول کر اونچی آواز ہو جائے تو سجدہ صاحب ہے، نہیں کرے گا نماز کا اعادہ ہے. نماز کا کیا بولو بھائی؟ یہ تو میں نے ایک غلطی بتا دی، ورنہ آگے چلتے چلے. ہم تو اپنی نماز کا صحیح محاسبہ کریں وہاں جہاں واقعی نماز سنت کے مطابق. یقین کرو ہم کہیں گے ہم تو ٹکرے مار رہے ہیں. ہاں، جس طرح مالداروں میں دیکھے تو ہم کیا بیٹھے ہوں تو کیا سمجھتے ہیں ہم تو فقیر لوگ ہیں. ہاں جی، کبھی بیٹھو نا کروڑ پتیوں میں، ارب پتیوں میں، تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ بولو. تو بس بات یہی ہے. کبھی اصلی نمازیوں کے بعد بیٹھنا ہو جائے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا یار ہم کیا پڑھتے ہیں. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور حفیظ کا معنی اللہ کے حکموں کی حفاظت کر دے. تو وہ میرے بھائی صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، بیدار ہونے سے سونے تک، سونے سے لے کر جی سونا بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق، اور بیدار ہونا بھی اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق. جی رات آنکھ کھلے تو وہ بھی زبان پر فوراً کیا ہے؟ اللہ کا نام، کوئی قرآن کی آیت، کوئی اللہ کی یاد. ہاں جی، تو بہرحال فرمایا من خشی الرحمن. ہاں جی، متقی کون لوگ ہیں؟ جو رحمان سے ڈرتے ہیں بالغیب، بن دیکھے. ڈرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس طرح بھی میرے اور آپ کے سامنے شیر آ جائے تو کیا کیفیت ہوگی؟ جی تو یہ تو مخلوق ہے، اس سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تو وہ کیفیت کیا ہوگی؟ استاد محترم واقعہ سناتے ہیں نا جی، کہ وہ لوگ چڑیا گھر میں سیر کر رہے تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، اس میں معذور بھی تھے، ہوتے نا لوگ، شوق ہوتا ہے. وہ اچانک ایک فرمایا کہ شیر پنجرے سے نکل گیا. وہ جو ویل چیئروں پہ تھے وہ بےچارے جو کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا وہ سب سے آگے تھے دوڑنے تھے. وہ جب جان کی پڑ گئی نا جی تو انہوں نے اپنے ہاتھ چھڑائے اور ہر ایک نے ہمت کی اور ایک دوسرے سے بڑھ گئے. کدھر؟ بولو. دوڑ میں. تو فرمایا یوں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، یوں نفس اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا کے دڑکی لگانی ہے. ہم تو میرے بھائی وہ تھوڑی سی انگلی لگاتا ہے ہم شیطان کو جپی ڈال لیتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ خیال آتا ہم فوراً پورا کر رہے ہوتے، پھر نال ہی کہتے ہیں یار شیطان نے کرایا ہے، اس نے صرف خیال ڈالا تھا، ہم پہلے ہی تیار بیٹھے تھے. اور یہ کیفیت ہماری نیکی میں نہیں ہوتی کہ نیکی کا خیال ہے فوراً کر دے، کہنے نہیں کر لا، ابھی بڑا وقت ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے من خشی الرحمن بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں. آج دیکھو چوکوں چرواؤں میں، گلیوں میں، دفتروں میں، مسجدوں میں کیمرے لگائے ہوئے، یہ خوف خدا ہے؟ بولو بھائی. مسلمان کو کیمروں کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلمان تو دیکھ رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے، بولو تو آپ دیکھ لو، دیکھ لو چوکوں چرواؤں میں ہر جگہ. اس کے باوجود
ہیرا پھیری پھر بھی عام. ہاں جی، ورنہ مسلمان کے لیے کسی کیمرے کی بولو ضرورت، مسلمان کے لیے کسی نگران کی ضرورت نہیں. مسلمان کہتے ہی اس کو دیکھو، من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اللہ سے کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے. اور پھر وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے پاس ایسا دل لے کے جاتا ہے کہ جس دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا. اور میرے اور آپ کے دل میں نعوذ باللہ اللہ کے سوا سب کچھ ہے، حقیقت ہے. بولو اللہ کے سوا سب کچھ ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ ہو اس چہرے کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہاں جی، اس چہرے کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے. ہاں جی، تو اس لیے دیکھو ہمارے دل میں قدورتیں، بغض، عداوت، لڑائیاں، جھگڑے، جس دل میں ہی اس دل میں اللہ نہیں آتا. اللہ تو فرماتے میں اس دل میں آتا ہوں جس دل میں کوئی نہیں ہوتا. دنیا کی محبت کوئی نہیں، مخلوق کی محبت کوئی نہیں، بغض عداوت کوئی نہیں، اللہ کی مخلوق کے لیے ہمدردی، خیر خواہی، فرمایا اس دل میں آتا ہوں. کیونکہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ بولو پاک ہے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ پاک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں کہ جو میرے پاس رجوع رکھنے والا دل لے کر آتے ہیں. فرمایا پھر میں کیا دیتا ہوں؟ ادخلوها بسلام، اب میری طرف سے حکم ہوگا کہ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور ذالک یوم الخلود، یہی دن ہے ہمیشہ رہنے والا. یعنی اب تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. جوانی ہے اس کا ڈھلنے کا خوف کوئی نہیں، صحت ہے اس کو بیماری میں بدلنے کا ڈر کوئی نہیں. ہاں جی، کسی نعمت کے موسم کا مسئلہ کوئی نہیں، ہر چیز وہاں ہمیشہ کے لیے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ گھر بیٹھے نہیں بن سکتا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، متقیوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ بیٹھیں گے سچے بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ بولو ہاں، گھر بیٹھے نہیں. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کم از کم اور نہیں جس کی فکر نصیب فرما دے کہ ہم فکر لگ جائے کہ کاش میں بھی متقی بن، کاش میں بھی متقی بن. جس طرح ہم میں سے ہر ایک کی کوشش، کاش میں تاجر بن جاؤں، میرا بیٹا تاجر ہو جائے، پیسہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. کاش ہمیں اتنی فکر متقی بننے کی لگ جائے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ اللہ آسانی فرما دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مبارک دن جمعۃ المبارک، سورۃ کہف کی تلاوت. جمعے کے دن جمعے کی نیت سے غسل کرنا، کہ جمعے والے دن غسل کرنا سنت ہے. سنت کی نیت سے ہم کریں گے تو سنت کا اجر ملے گا. مسواک کا استعمال، خوشبو کا استعمال، سفید لباس کا استعمال، اور کوشش کریں کم از کم 200 دفعہ سورۃ اخلاص کی تلاوت. اولاد کے لیے خاص طور پہ 200 دفعہ درود شریف، 200 دفعہ سورۃ اخلاص، اور 200 دفعہ استغفار. جو آدمی اس کی پابندی کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے گا، اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا. تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا